الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا وبعد۔ آج بھی انشاءاللہ وہی حدیث جو گزشتہ درس میں نے ابن حبان رحمہ اللہ سے نقل کیا تھا کہ اس نے اپنی صحیح ابن حبان میں ذکر کیا حدیث 872 نمبر، اور میں نے ذکر کیا اس حدیث کے مطابق جب کسی بھی مشکلات اور مصائب یعنی مصیبتیں اور بیماریاں اور امراض جب بے وبائی شکل اختیار کرتا ہے یا عام ہوتا ہے تو اس صورت میں ہم سے 3 چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں۔ پہلا چیز میں نے ذکر کیا تھا وہ تجدید توبہ، کہ ہم بار بار اور مجدد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے توبہ کو تجدید کریں اور اسی کی طرف رجوع کریں، اس لیے کہ مشکل کشا اور مصیبتوں کو، بیماریوں کو اور ہر مشکل کو دور کرنے والا صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اور دوسری چیز آج میں ذکر کرتا ہوں، اور تیسری چیز انشاءاللہ بھی، اور دوسری چیز ہے اور وہ ہے کہ اسباب شرعی کو اختیار کرنا، جو شریعت نے اس کو اختیار کرنے کا ہمیں اجازت دیا ہے، اور وہ اسباب شرعیہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مشیت اور اس کی اجازت اور ارادہ سے ہمیں بیماریوں سے حفاظت کرتے ہیں اور بیماریوں سے ہمیں بچاتے ہیں، لیکن باذن اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اجازت و بمشیت اللہ اور اس کی ارادہ سے، اور یہ ہمارے شفا اور شفایابی کے لیے سبب بنتا ہے۔ اور ان میں سے ایک ہے قرآن کریم کی تلاوت اور قراءت تسلسل کے ساتھ اور مسلسلاً اس کو قراءت کرنا، اور قراءت قرآن میں ریگولر رکھنا، اس لیے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو دل میں پریشانی اور اضطراب اور خوف ہراس داخل ہوا ہے، جو آج کل بالخصوص کرونا وائرس کی وجہ سے، تو قراءت قرآن اور تلاوت قرآن سے دل مطمئن ہو جاتے ہیں اور وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور بخصوص یا بطور خاص آیت الکرسی جو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کو ریگولر رکھنا، اور خصوصاً اور بالاخص اس کو سونے کے وقت میں اور صبح کے اذکار میں اور شام کے اذکار میں اور فرائض نمازوں سے سلام پھیرنے کے بعد یا فرائض کے بعد جو اذکار ہے اس کے ضمن میں اس 2 آیت الکرسی کو پڑھنا، یہ باذن اللہ و بمشیت اللہ ہمارے لیے وقایہ بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ اسی طرح معوذتین جیسے کہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اور خود سورہ فاتحہ جیسا کہ اس کا ایک نام بھی سورۃ شفا ہے، اور صحیح بخاری کی حدیث بھی مشہور معروف ہے، جن صحابہ اکرام نے اس کو پڑھ کر جب ایک شخص کے اوپر دم کیا تو وہ شفایاب ہو گیا، کسی سانپ نے اس کو کاٹا تھا۔ اور اسی طرح بلکہ یہ بات کہنا کہ قرآن کریم ٹوٹل من الالف الی الیاء، الف سے لے کر یا تک، یہ سب کے سب فاتحہ سے لے کر ناس کے سین تک، یہ پورے قرآن کریم شفا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو شفا کہا، اور کہا کہ قل هو للذین آمنوا ھدی وشفا، کہا کہ کہہ دو یہ قرآن کریم ان لوگوں کے لیے جو ایمان لایا ہے، اور وہ قرآن کریم ان کے لیے شفا بھی ہے ورحمت بھی ہے اور ہدایت بھی ہے، اور یہ شفا ہے من الامراض القلبیہ والبدنیہ، قلبی اور بدنی یعنی دلی بیماری جو معنوی بیماری ہے اس سے بھی شفا ہے، اور اسی طرح یہ جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ اسی طرح ذکر و اذکار اور ورد، ان چیزوں کو صبح شام ریگولر رکھنا اور خشوع و خضوع کے ساتھ، یقین اور اطمینان کے ساتھ اس کو جاری رکھنا،
یہ سب سے عظیم اور سب سے اعلیٰ اسباب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن و مشیت سے ساری بیماریوں کو دور کرتا ہے اور شرور اور شر کو دور کرتا ہے۔ اور ان میں سے ان مشہور اذکار اور اوراد میں سے ایک ذکر یہ بھی ہے کہ مسلمان ہمیشہ اس کو پڑھتے رہتے ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ یہ جو مشہور اور معروف ذکر ہے کہ اس کی نام لے کر، کہ اس کی نام کے ساتھ کوئی چیز زمین میں اور آسمان میں یا آسمانوں میں زمینوں میں نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے اس کے نام کے ساتھ، اور وہ سمیع ہے سننے والا اور علیم ہے جاننے والا۔ اور انہی اذکار میں سے ایک دعا بھی ہے، اور اس لیے کہ دعا سب سے طاقتور ہتھیار ہے مسلمان کے لیے۔ جب اس کو استعمال کرتا ہے تو وہ اس کا بچاؤ ہوگا، جیسا کہ یہ حدیث جو ہمارے موضوع ہے، لا يرد القضاء الا الدعاء، قضا کو دور نہیں کرتا ہے، تقدیر کو چینج نہیں کر سکتا ہے، اگر کر سکتا ہے وہ دعا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی ترغیب دیا کہ دعا کرو، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہا کہ آپ دعا کرو، میں تمہارے دعا یا تم لوگوں کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جب رات کے آخری حصہ میں نزول ہوتا ہے، وہاں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلان کرتا ہے کہ من یستغفرنی فاغفر لہ ومن یدعونی فاستجیب لہ ومن یسألنی فاعطیہ۔ ہر کوئی ہے کہ اس وقت استغفار طلب کرے، میں ان کے لیے مغفرت کروں، بخشش کروں اور معاف کر دوں اس کو۔ اور کوئی دعا کرنے والا ہے، چاہے دعا عبادت ہو اس کو قبول کرتا ہے، دعا مسئلت ہو تو اس کی سوال اور مطالبات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پورا کرتا ہے۔ وَمَن يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيهِ، اور کوئی بھی کچھ بھی سوال کرے، فَأُعْطِيهِ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وعدہ کیا میں دے دیتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ اس وقت دعا کرنا یہ مشہور معروف ہے، عربوں میں کہتے ہیں کہ سہام اللیل، قیام اللیل سہام اللیل، یعنی رات کے قیام اور رات کے یہ دعا ہے، یہ رات کی تیر ہے۔ جیسا کہ تیر اپنے ہدف تک ڈائریکٹ پہنچتا ہے، اسی طرح یہ رات کی دعا ڈائریکٹ یہ پہنچتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہاں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دعا کو قبول کرتا ہے، اور جو دعا کرنے والا ہے اس کے حاجات اور اس کی ضرورات اور اس کے مطالبات جو حوائج ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو پورا کرتا ہے۔ اور انہی دعا میں سے ایک یہ بھی ہے کہ استعانت بالصلاۃ، نماز کے ساتھ نماز پڑھ کر اور نماز کو اپنی دعا کے لیے وسیلہ بنانا، اور اس کو وسیلہ بنا کر اللہ سے استعانت طلب کرنا اور مدد طلب کرنا، اس لیے کہ نماز اور خصوصاً قیام اللیل جو تہجد کی نماز ہے، تو انسان کے لیے ہر چیز کی حاصل کرنے کا، ہر مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ راستہ کو آسان کر دیتا ہے اور آسان بناتا ہے۔ یہ صلاۃ اللیل اس وجہ سے کہتے ہیں مطردۃ للداء عن الجسد، یہ رات کی نماز جو تہجد کی نماز ہے، یہ جسدی بیماریوں سے یا بدنی انسان کے بدن سے جو بیماریاں ہیں اس کو دور کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم جب یہ اسباب کے اختیار کریں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے بھی یہ مصیبت اور یہ بیماری جو آج پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیا ہے، اس کو ہم سے دور کرے گا۔ اور اسی سلسلہ میں ایک یہ بھی ہے کہ صدقہ اور خیرات کے ساتھ انسان حریص ہونا چاہے، اور یہ کوشش ہو کہ ہمیشہ یہ مانگنے والا نہ ہو بلکہ دینے والا ہو، اور صدقہ کرنا ان کے دل میں ایک ایسا جذبہ ہونی چاہیے کہ ہمیشہ وہ آمادہ ہو کہ صدقہ کرے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
حدیث میں فرمایا داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنی بیماریوں کو علاج کریں صدقہ کے ذریعہ سے، یعنی صدقہ دے کر اپنی بیماریوں کو آپ علاج کریں۔ اور انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو میں کمپلیٹ کروں گا اور یہ پورا ہو جائے گا یہ درس۔ وصلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔